ہاں ایک بات تو یہ ہے کہ طلاق کی کثرت ہو گئی ہے. دوسرا مسئلہ معاشرے میں یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد پھر کہیں سے بھی فتویٰ لے آتے ہیں. ہر قسم کا مفتی مارکیٹ میں اویلیبل. ادھر گئے اس نے 3 کو 1 کہہ دیا, ادھر گئے اس نے کہہ دیا کہ یہ والی تو ہوتی نہیں ہے, ادھر گئے کبھی کس مسلک کو کبھی کس مسلک کو, پھر حرام پہ حلال کا لیبل لگا لیتے. تو یہ دینے سے پہلے سوچ لیا کرو. ایک خاتون کا فون آیا کہ میں اپنے میاں سے جان چھڑانا چاہتی تھی, وہ ویسے ہی پینے پلانے کا معمول تھا اس کا اور بدکردار آدمی تھا. ایک دن غصے میں آ کے اس نے طلاق نکال دی. اس خاتون نے سکون کا سانس لیا, اللہ کا فضل ہے, اس سے میری خود ہی جان چھوڑ گئی. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 3 طلاق کو نافذ کرنے میں عورت پہ ظلم ہے, ان کو معاشرے کا پتہ نہیں ہے. بسا اوقات عورت کی جان آسانی سے چھوٹ جاتی ہے کیونکہ طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے. بسا اوقات عورت خوش ہوتی ہے. وقتی طور پہ جو عورتیں روتی ہیں نا, اس رونے کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تو عورت کی طبیعت ایسی ہے کہ کوئی بھی بڑا واقعہ ہوتا ہے وہ رو رہی ہوتی ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ایک خاتون کا فون آیا, ہاں چیخ چیخ کے رو رہی ہے, میرا میاں مر گیا. میرے پاس فون آیا, او میرا میاں مر گیا, اتنا رو رہی کہ مجھے شکر ہے کوئی نظر نہیں آیا, ورنہ میں بھی اس سے گلے مل کے رونا شروع کر دیا. ایسا رو رہی. پھر میں ان کے گھر گیا ملنے کے لیے, وہ ہمارے رشتے دار خاتون تھی, تو بڑے سکون سے بیٹھی ہوئی. 3-4 دن بعد میں گیا نا, بڑے سکون سے. میں نے کہا خیریت آپ تو, میں نے کہا اللہ کا شکر ہے اس سے جان چھوڑ گئی. بڑی مصیبت میں اس آدمی کے ساتھ. تو عورتوں کا جو رونا ہے یہ کوئی بعض دفعہ تو واقعی کسی مصیبت سے ہو رہی ہے. عورتوں کا رونا کو اتنا اس کو سیریس نہیں لینا چاہیے. وہ اس لیے چلو ایک بہرحال ایک شوہر تو تھا نا, اتنا عرصہ ایک آدمی کے ساتھ تو گزارا ہے نا. وقتی طور پر تو غم ہوتا ہے, جیسے آپ کا بیٹا امریکہ جا رہا ہو تو ایئرپورٹ پہ تو رو ہی رہے ہوں گے آپ, لیکن اندر سے خوش بھی ہو رہے ہیں, یار چلو اچھی جاب مل رہی ہے, پیسہ بھیجے گا ہر مہینے, وہ اسی پیسوں سے آنسو پوچھیں گے اپنے. ٹھیک ہے نا. تو بعض دفعہ یہ کیا ہوتا ہے, 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں, جذباتی آدمی سے عورت کی جان چھوٹ جاتی ہے اور ایک آرام میں آ جاتی ہے. تو اس میں بعض دفعہ, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, اکثر نقصان بھی ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ فائدہ بھی ہوتا ہے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پھر فتویٰ کہاں سے جا کے لے آتے ہیں, اپنی مرضی کے. تو فتوے باقاعدہ کسی ادارے سے لیا کریں, اور جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں آپ کو مسلک تبدیل کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے خواہشات کی بنیاد پر. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خواہشات کی بنیاد پر کہ اب مجھے وہاں سے آسانی لگ رہی ہے. تو میں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ہی لکھی یہ بات. انہوں نے لکھا کہ دیکھو ایک آدمی شافعی مذہب کو فالو کرتا ہے. شافعی مذہب میں کیا ہے کہ فاسق گواہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوتا. فقہ حنفی میں تو یہ ہے نا کہ گواہ 2 ہونے چاہیے, عاقل بالغ مرد, چاہے وہ فاسق ہوں عادل ہوں, 2 گواہ ہوں گے تو نکاح ہو جائے. امام شافعی کی رائے کے مطابق نکاح نہیں ہوتا, عادل گواہ ہونے چاہیے. انہوں نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مثال دی کہ ایک آدمی شافعی فقہ کے مطابق شافعی مسلک کو ہمیشہ سے فالو کرتا آ رہا ہے, لیکن نکاح میں وہ گواہ کیا رکھتا ہے, فاسق گواہ, اور کہتا ہے اس مسئلے میں کس کو فالو کروں گا, امام حنیفہ کو. نکاح ہو گیا, پھر اس نے 3 طلاقیں دے دی. اب دوبارہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ گواہ فاسق تھے اور شافعی مذہب کے مطابق میرا نکاح ہوا ہی نہیں تھا, لہذا طلاقیں بھی ہوئی نہیں ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کی کوئی بھی اجازت نہیں دیتا. آپ خواہشات کی بنیاد پر اپنا مسلک تبدیل کر لیں, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے. ایک اہل حدیث تھے, میرے پاس فون آیا ان کا لاہور سے, مجھے کہنے لگے میں کسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, اس کے ابا راضی نہیں ہے. لاہور میں اہل حدیث بھی بہت ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا آپ کس مسلک کو فالو کرتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اہل حدیث ہوں. میں نے کہا اہل حدیث کے فقہ میں لڑکی کا باپ راضی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا. فقہ حنفی میں تو ہو سکتا ہے, اہل حدیث کے یہاں نہیں ہو سکتا. کہہ رہے نہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کیا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ میں نے کہا آپ اہل حدیث کیوں بنے تھے؟ اس لیے کہ آپ کا یہ خیال تھا کہ قرآن حدیث کے مطابق وہ آپ کے خیال کے مطابق زیادہ صحیح باتیں کرتے ہیں. آپ کے خیال کے مطابق جو آپ کا خیال تھا, آپ چاہتے تھے کہ میں جنت میں جاؤں, تو آپ کو لگا کہ اس مسلک میں جنت مجھے زیادہ ملے گی, تو اب پھر ساری باتیں اسی کی فالو کرو. یعنی کم از کم ساری نہیں کرتے تو اس بات میں تو کم از کم ان کو فالو کرو نا. کیونکہ شریعت میں ویسے بھی لڑکی کے ابا کے بغیر نکاح کرنا فقہ حنفی میں جائز تو ہے, مگر کوئی ثواب کا کام پھر بھی نہیں ہے, یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے.
گنجائش کا ایک پہلو ہے اور اس کی بھی کچھ شرطیں ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ نہیں قرآن حدیث کی روشنی میں بتائیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھو میں نہیں بتا رہا، حالانکہ میرے پاس دلائل تھے، میرے پاس دلائل تھے. میں نے کہا انہی سے جا کے دلائل پوچھا. ہونا تو یہ چاہیے میں کہوں چلو ایک اہل حدیث حنفی بن رہا ہے، میں اسے گلے لگاؤں، یار آ جاؤ یار، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ والا مذہب صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، حنفی بننا زیادہ اچھا ہوتا ہے، ان کے بعد دلائل نہیں. میں دلائل کے انبار لگا سکتا تھا اس پہ، لیکن میں نے نہیں لگائے کیونکہ مجھے پتا تھا اس کا مقصد حق کی اتباع نہیں ہے بلکہ خواہشات کی پیروی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ جائز نہیں ہے خواہشات کی پیروی کے لیے اپنے کبھی ادھر کبھی ادھر. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مسلک کو مکمل فالو کرو. سمجھ رہے ہیں؟ قرآن حدیث سب کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.